بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی بات یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا جس طرح مال تجارت پر ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا جس طرح سونا اور چاندی مرد کے پاس ہو اس پر ضروری ہے، خاتون کے پاس ہو اس پر ضروری ہے، اسی طرح اگر کسی خاتون کے پاس زیور ہو اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونے کے برابر سونا ہو، یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی کے زیور ہیں، دونوں کی قیمت کو ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا کسی کے پاس سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں، اب سونے کو بیچیں وہ پیسے اور جو پیسے موجود ہیں یہ دونوں کو جمع کریں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسی عورت پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ مجھے بتائیں ایسی کون سی خاتون دنیا میں ہوگی کہ جس کے پاس صرف زیور ہو، باقی 1 روپیہ بھی نہ ہو، 1 درم نہ ہو، 1 دینار نہ ہو، 1 ڈالر نہ ہو، 1 پاؤنڈ نہ ہو، کوئی اس کے پاس اور کرنسی میں پیسے موجود نہ ہوں، کوئی ایسی عورت نہیں ملے گی۔ اس لیے خواتین اس مسئلے کو بطور خاص سمجھیں کہ زیور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر میں عرض کرتا ہوں اس مسئلے کو سمجھیں، زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں تو زیور رکھیں، زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتی تو زیور فروخت کر دیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، کسی کام استعمال کے اندر لے آئیں، جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ میں اس پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں، دلائل تو اور بھی ہیں، میں مجالس میں مسائل کی وضاحت کر رہا ہوں، تفصیلی دلائل پیش نہیں کر رہا۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، وَمَاهَا ابنۃ اللہ، اور وہ بیٹی وفی یدی ابنتها مسکتان غلیظتان من ذہب، ان کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 بھاری کنگن تھے، سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتعطین زکوٰۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو ادا نہیں کرتی۔ فرمایا، ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ان 2 کنگنوں کے بدلے میں اس بیٹی کو جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنا دیے جائیں؟ اس عورت نے فوراً ان کو نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، فخلعتہما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیور پر زکوٰۃ کی بات فرمائیں، ہم کون ہوتے ہیں گنجائش دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے گنجائش پیدا کرنے والے؟ ہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، چاندی کی زیادہ سے زیادہ 4.5 ماشا تک اجازت ہے، مستحب یہ بہتر یہ بھی نہیں۔ اگر مرد کے پاس بھی سونے کی انگوٹھی یا کوئی اور سونے کا زیور موجود ہو، بعض مردوں کو بھی شوق ہوتا ہے وہ کنگن پہنتے ہیں، بعض مردوں کو شوق ہوتا ہے انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس مرد پر بھی اس زیور پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو زکوٰۃ عورت تو پہنتی ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، زیب و زینت اس کی شان کے لائق ہے، لیکن مرد اگر زیور پہننے کا جرم کرتا ہو، ذہن نشین فرما لیں کہ اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اس میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔